کیونکہ اقبال کے ہاں عشق کی اصطلاح بکثرت ملتی ہے جو کہ صوفیانہ اصطلاح ہے. It is not a philosophical term. When we read Reconstruction, the first chapter clearly uses the terms intuition or qalb, wahi, ilham, revelation, religious experience, prophetic experience. لیکن کہیں بھی عشق کا لفظ نہیں استعمال ہوتا، کیونکہ عشق جو ہے وہ فلسفیانہ اصطلاح بھی نہیں، وہ مذہبی اصطلاح بھی نہیں. مذہب والے تو بلکہ کہتے ہیں عشق کریں نا، وہ تو بلکہ ممانعت ہے وہاں، اس لیے وہ مذہبی بھی نہیں ہے، وہ سائنٹیفک بھی نہیں ہے. سائنس میں تو ایسی باتیں ڈسکس ویسے ہی نہیں ہوتی. لہٰذا وہ آئی تو کہاں سے آئی؟ ایک تو اردو کلاسیکل شاعری اور دوسرا تصوف کی اصطلاح ہے، لیکن اقبال ٹرنڈ اٹ انٹو اے فلسافیکل ٹرم. اور یہ ہم نے اس دن ڈسکس کیا تھا کہ کیسے، اور اس میں جو باتیں میں نے کچھ حوالے دیے تھے، خاص طور پہ آپ وہ نظمیں دیکھیں. عقل و دل، عشق اور موت، دل اور محبت، حسن و عشق، پیام عشق. اور غزلوں میں آپ کو بہت سی غزلیات ملیں گی اس قسم کی جن میں عشق کا تذکرہ ہے. تو ان کے لیکچرز میں عشق کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن ان کی شاعری میں عشق کا بہت ذکر ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ عشق سے ان کی مراد کیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں وہ لفظ جو وجدان استعمال کیا ہے انہوں نے لیکچرز کے اندر، وہ عشق ہی کا مترادف ہے. لیکن وہاں پہ فلسفیانہ انداز میں اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں، یہاں پہ شاعری میں یہ صوفیانہ اور شاعرانہ انداز میں ہوئی ہیں. تو صوفیاء سے بہت قربت ہمیں نظر آتی ہے اقبال کی، اگرچہ اقبال نے ان پہ بہت شدید تنقید بھی کی ہے. کیونکہ ابھی آپ نے اگر ان کی کتابیں پڑھی ہیں، انگریزی نثر پڑھی ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے. اور جسٹس جاوید اقبال صاحب نے بھی ابھی چند ہفتے پہلے یہاں پہ زوال جو ہے مسلم معاشرے کا، اس کی اسباب جو اقبال کے نزدیک ہیں ان میں اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ صوفیاء بھی وہ گروہ ہے جو ذمہ دار ہے مسلم معاشرے کے زوال کا. ملوکیت کا ذکر کیا تھا، ملائیت کا ذکر کیا تھا. ہاں جی، لیکن وہ ہم پھر کریں گے کہ کن معنوں میں انہوں نے کہا. جی تو یہاں پہ جو چیز اصل میں ہم نے کی تھی وہ تھی کہ جو مختلف اس کے ہیں یہ، ہاں جی، منزلیں ہیں یا مدارج ہیں صوفیانہ سفر کے. میں تو سفر کہتی ہوں، تجربہ بھی کہا جا سکتا ہے. تو اس میں آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہے، مجھے بتائیں گے کہ یاد ہے وہ آپ کو؟ جی جی جی، یہ طواف ہے، برائے کرم طوائف نہیں ہے، طواف ہے. اس میں مجھے خطرہ جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ بہت قریب قریب ہے نا، تو کئی دفعہ بولتے ہوئے. ہاں جی، نہیں آپ نے نہیں کہا. جی 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 ہاں جی، یہ باتیں ہیں جو کہ قابل غور ہیں، اس لیے کہ یہ ایک جمالیاتی نظریہ جو ہے ادب میں اور مصوری میں، موسیقی میں، اس میں بھی تقریباً یہی مدارج ہیں. ان کا بھی جو اصل مقصود یا آدرش ہے وہ کیا ہے؟ حسن کی تخلیق یا حسن کی دریافت. یہی ہے نا. جب ہم تصویریں بناتے ہیں تو کیوں بناتے ہیں بتائیں؟ پینٹرز جو ہماری نہیں تصویر بنانے والا بظاہر دکھتا ہے
جو وہ جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے لیکن وہ کچھ سب سے زیادہ دریافت کرتا ہے سفر سے. نہیں، وہ دریافت کیا کر رہا ہوتا ہے، مطلب what is the basic idea which he or she has in mind when some painter is painting or sculptor is trying to carve a statue out of a stone which is shapeless. تو اس میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس دن شاید میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، میں اب اتنا کچھ وقت تنگ ہوتا ہے کہ بہت سی باتوں کا ذکر ہم چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں، لیکن دونوں کا یعنی کہ جمالیات کا، تصوف کا اور اقبال کے افکار میں بھی جو اصل حقیقت ہے اور جس کی جستجو ہے ہمیں، وہ ہے ازلی حسن، دا ایٹرنل بیوٹی. جی، اور دوسرا وہ طواف جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ کسی چیز جس سے عشق ہو جائے یا ہونے جا رہا ہے ہمیں شعوری اور لاشعوری طور پہ، ہم اپنی زندگی کو اس کے گرد جو ہے ایک لحاظ سے ترتیب دینا شروع کر دیتے ہیں. اب میرا خیال ہے اس میں مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ واقعی اگر ہمیں کسی بھی چیز سے، اس میں صرف انسان یا شخص نہیں شامل، اس میں کوئی مقصد بھی ہو سکتا ہے، کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے، اور اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ ہمیں مذہب سے عشق ہو جائے یا رسول پاک سے عشق ہو جائے، جیسے کہ اقبال کا تو دکھائی دیتا تھا، سب کو معلوم ہے کہ رسول پاک کے ذکر سے وہ اشکبار ہو جاتے تھے. تو اگر اس حد تک آپ کا دل ان سے وابستہ ہے تو یہ عشق کی شکل ہے. تو پھر آپ اپنی زندگی کو اس شخص کے، آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کے گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے خانہ کعبہ میں آپ طواف کرتے ہیں. تو طواف جو ہے وہاں بھی تو چاہت اور عشق کی ہے نا جو طواف کرا رہی ہوتی ہے، ورنہ تو کیوں جائے کوئی، کہیں پیرس کیوں نہ چلے جائیں ٹرپ کے لیے. اگر ٹرپ پہ جانا ہے تو دیر از نو سعودی عربین ٹرپ ایکسپٹ پلگرمیج. تو وہ اگر پلگرمیج کی موٹیویشن کیا ہوتی ہے، محبت رسول پاک کے لیے، محبت اپنے دین کے لیے، یہی کہہ سکتے ہیں نا، اس کے علاوہ تو نہیں. اور وہ سمبولک ہے، that طواف is also symbolic. اور اس کے بعد میں نے جو منزل بتائی تھی ارتکاز، کنسنٹریشن، آپ کی توجہ جو ہے اس پہ مرکوز ہو جاتی ہے اور ہو جانی چاہیے. صوفی جو ہے وہ تو مختلف پریکٹسز کے ذریعے سے اپنی توجہ کو مرکوز کرواتے ہیں. مثلا ذکر و فکر ہم نے اس کے بارے میں پہلے بھی بتایا ہے، یہ ہو چکی ہیں باتیں کہ آپ اللہ اللہ اللہ، اور یہ نہیں کہ اللہ کرتے ہوئے آپ انڈین موویز کا سوچ رہے ہوں، پھر تو کوئی کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی. جیسے میری ایک رفیق کار تھیں اور وہ قرآن، میں اب کہنا نہیں چاہیے مجھے، قرآن پاک کا مطالعہ کرتی تھیں ایسی جگہ بیٹھ کے ساتھ واش رومز تھے. اب میں نے ان سے کئی دفعہ کہا کہ سارے لوگ یہاں سے آتے جاتے ہیں، آپ کی توجہ بٹتی ہے، یعنی کہ وہ تو جگہ ہی ایسی ہے کہ سب اس کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں اس قدر ڈوبی ہوئی ہوتی ہوں اپنے اس میں مطالعے میں، قرآن کے پڑھنے میں، کہ مجھے نہیں احساس ہوتا کہ کوئی آ رہا ہے یا کوئی جا رہا ہے. دیٹ از ارتکاز آلسو. لیکن اللہ اوم کا ہم نے ذکر کیا تھا، جس چیز کا ذکر نہیں کیا وہ میں بتانا چاہتی ہوں. جزیل از ایبسنٹ ٹوڈے بٹ اسٹل آئی کانٹ فرگیٹ کرسچینٹی، ون آف دا گریٹ ریلیجنز آف دا ورلڈ. تو وہ لوگ رومن کیتھولکس جو ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہماری طرح اللہ نہیں کرتے، وہ ہندوؤں کی طرح اوم نہیں کہتے، وہ ایوا ماریا ایوا ماریا یہ ان کا ذکر ہوتا ہے. اور وہ کسی غار میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آمد و رفت نہ ہو رہی ہو. اس کی بہت خوبصورت ڈسکرپشن ملتی ہے ایک مشہور آج کل کے
लातीनी अमेरिकन फिक्शन निगार के यहाँ पॉलो कोहलो उसका नाम है। तो वो खुद भी क्योंकि बिलीव करता है इन चीज़ों में, तो अगर आप वो मंजर, मैं क्रिश्चियनिटी का बता रही हूँ जी, मैं बता रही हूँ कि हर मजहब में एक अपना मसलक है ना, मिस्टिसिज्म या शरीयत का। मुसलमानों के यहाँ जिक्र का मतलब है अल्लाह, हिंदुओं के यहाँ ओम है, और लोगों के यहाँ और चीज़ें हैं। तो लेकिन ये मौजूद है, और इससे आप अपनी इर्तिकास को, असल हकीकत, द अल्टीमेट रियलिटी जिसको फलसफे वाले कहते हैं, और सूफिया उसको हुस्ने अज़ली कहते हैं, हकीकत असली कहते हैं, हकीकत मुतलका कहते हैं, आप कोई भी नाम दीजिए, द अल्टीमेट रियलिटी, गॉड, अल्लाह, हकीकत, हाँ जी, वो जो के जिसका इंतजार, हाँ, इकबाल के हाँ तो इंतजार ही इंतजार है, यही तो बात है। इस्तराब है, इंतजार है, यही। यानी सूफिया से इस बारे में मुख्तलिफ हैं। अभी इस तरफ हम आ रहे हैं, आपके लिए दरअसल में ये ज़्यादा मैं दोहरा रही हूँ। और फिर इसके बाद जिक्र हुआ था कि कुर्बानी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बुनियादी तसव्वुर है तसव्वुफ का, और एक सूफी के लिए जो कि मंजिलें तय करता जा रहा है अपने रूहानी सफ़र की। तो कुर्बानी किस चीज़ की? तो एक हमारे तालिब इल्म हैं बहुत अच्छे नेक से, वो कहते थे मसलन आपको जो कपड़े बहुत पसंद हों वो आप किसी को दे दें। मैं कहा नहीं, इतनी छोटी चीज़ों की नहीं। तो फिर मैंने मिसाल दी थी किरकेगोर की, कि उसे जिस खातून से या लड़की से मोहब्बत थी वो उसकी मंगेतर भी थी, लेकिन उसने उसको छोड़ दिया था अपनी तलाश ये रूहानी के सिलसिले में। ये कुर्बानी उसने दी थी जिसका जिक्र उसकी किताब सिकनेस एंड टू डेथ में बड़े खूबसूरत तरीके से है। लेकिन वो सारा वक्त पैगंबरों ने जो कुर्बानी दी वो तो सबसे आप अभी बकर ईद भी तो मना के आ रहे हैं ना, कुछ लोग तो अब आ रहे हैं बकर ईद मना के, तो उसमें क्या है? कुर्बानी बेचारे बकरे की सिंबॉलिक है, एक्चुअली इट इज सिंबॉलिक। तो सूफी जो हैं लेकिन सूफी जो है वो अक्ल की भी कुर्बानी देते हैं, यानी उनके यहाँ हुज्जत जो है, हुज्जत तो आप समझते हैं ना कि क्या होती है, कोई बात कहें उसमें से आप कोई नुक्ता शोशा निकाल लें, इशू बना दें उसका, तो वो अक्ल की भी कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि किसी न किसी को मुर्शद बनाना पड़ता है, और मुर्शद जो कह रहा होता है उसके आगे कोई कलाम नहीं कर सकता। आप इधर आ जाएं, आप यहाँ आ जाएं। अच्छा अच्छा, बट यू आर विजिबल नाउ। ये है, आप तो छुपना चाहते थे। अच्छा जी जी, थैंक यू जी। अच्छा, उसके बाद जस्ट है द जंप, द लीप, और ये मैंने कहा था कि वो उस दिन तो मैंने कोई और मिसाल दी थी, लेकिन आज मैं मिसाल देती हूँ खिलाड़ियों की जो रनर्स होते हैं, जो दौड़ें लगाने वाले होते हैं। अब वो आपने देखा होगा कि एक लाइन खिंची होती है जहाँ से दौड़ शुरू होनी होती है, उससे पहले वो उस लाइन के ऊपर खड़े होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं? आपने देखा क्या कर रहे होते हैं? हाँ कर रहे होते हैं, हाँ, को ढीला कर रहे हैं पेश में, यानी कुछ हरकत सकनात हैं जो जाहिर करती हैं कि वो अपनी तमाम तवानाई को इकट्ठा कर रहे होते हैं उस जंप के लिए जो कि उन्होंने लगानी होती है, कि जो ही वो सीटी बजेगी या अलार्म बजेगा तो फिर दौड़ शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए वो पहले वार्मिंग अप, आपने ठीक कहा है, इस्तिलाहन तो यही है। इसके लिए सूफी जो है जस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उस बड़े तजर्बे के लिए अपने आप को तैयार करते हैं जो कि जिसे विसाल कहा जाता है। और विसाल क्या है? जुज़ का कुल से मिल जाना, क्योंकि हर इंसान जो है वो जुज़ है एक हकीकत अज़ली का सूफिया के मुताबिक,
اور اس میں فارسی میں تو بہت عمدہ اظہار ہو چکا ہے. اور میرے تلفظ پہ نہ اعتراض کریں, دو فارسی دان ادھر بیٹھے ہیں. من تھو شدم تھو من شدی, من تن شدم تھو جان شدی. تو یہ کیا ہے کہ وہی جو رانجھا رانجھا کر دے میں آپ ہی رانجھا ہوئی. تو یہ مطلب زبان کوئی بھی ہو, خیال وہی ہے صوفیاء کا کہ پھر جب جز کل میں مل جاتا ہے تو پھر جدائی کیا رہنی, پھر تلاش بھی نہیں رہتی, جدائی بھی نہیں رہتی, وہ آپ کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے, یا آپ اس کے اندر جذب ہو جاتے ہیں یا وہ آپ کے اندر جذب ہو جاتا ہے. بہرحال یہ دو نقطۂ نظر مختلف ہیں جن کی وجہ سے پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ اقبال کا اور صوفیاء کا جو اختلاف ہے یا کچھ اور صوفیاء جو مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں. تو اب یہ تو ہم نے کر لیا. اس دن ہم نے ایک فلم دیکھی تھی جو کہ جس میں درویش رقصاں جو کہ مولانا روم کے مزار پہ کونیا میں رقص کرتے ہیں, وہ میں نے دکھائی تھی خاص مقصد تھے سے. There was a catch. اچھا جی, اب سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو لکھوائے تھے نا, یا اس دن لکھوائے تھے, آج تو بات ہی ہوئی ہے کہ مختلف مدارج یا منازل جو صوفیانہ سفر کے ہیں, وہ اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ رقص درویشاں جو ہے اس میں کس طرح علامتی طور پہ موجود ہیں, تو آپ کچھ اس پہ روشنی ڈال سکیں گے؟ جی, اس میں بیسیکلی تو انسان جو ہے نا جو زمین سے وابستہ ہے, جی اس کائنات سے, نہیں ہم نے جو کیے تھے نا اس کو ذہن میں رکھ کے چلے. ہاں اس کو, ہاں جی. ایک تو جو مٹیریل سے ہماری جو وابستگی ہوتی ہے, جی جی, مٹیریل کے ساتھ, اور اس کے ساتھ جو اہم چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہے ہماری ایگو. جی, جب ہم اس رقص پہ ہوتے ہیں جی تو یہ دونوں چیزیں ہماری جان چھوڑ دیتی ہیں. جی جی جی, ایک چیز. اچھا, اس میں جو فن ہے اور فنکار ایک ہی شخص ہے, یعنی اس کا کمبینیشن ہے فن کا اور فنکار. ٹھیک ہے, اور ناچتے ہوئے انسان کی ایگو اس کی جان چھوڑ دی. اچھا, یہ تو پھر بہت اچھا ہے, پھر تو ناچتے ہیں ہوئے میرا تو اچھا نہیں, وہ جو ڈوب جائے وہ تو پھر اس میں تو واقعی نہیں رہتی. اچھا یہ تو اچھا چلیں, ہاں جی ٹھیک ہے. ہاں لیکن ہم نے جو کیے تھے مدارج وہ تھے حسن ازلی. ہاں جی جی جی, مسلمان میں مجھے تو دو سٹیجز اس میں نظر آتے ہیں. ایک تو طواف کا جی سمبولک, کیونکہ وہ گھومتے ہیں ورلنگ اراؤنڈ دی ریئلٹی, ورلنگ. جی, اور دوسرا اس میں کانسنٹریشن نظر آتی ہے مہنگیت کا عالم جو ہے. صحیح صحیح. اور اس کے علاوہ کوئی چیز اور کسی کو نظر آئی ہو؟ ہاں جی, ایک لگتا ہے آخری وصال ہے نا, اس میں کہ بندہ اس دن جو فلم دکھائی تھی نا اس میں تھا, جی اس دن ذرا مختلف تھی اس سے. ہاں جی جی جی, کچھ بندے کے اندر آ جاتی ہے. نہیں ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس دن کی اگر فلم کا حصہ جو ہے ذہن میں لائیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس میں وصال بھی دکھایا گیا ہے. ہاں جی, آج کا بھی ہے. جب وہ تیار ہو رہے ہیں اور اس وقت ان کی آنکھیں بند ہیں, جس سے وہ کھلاڑیوں کی مثال کی تھی کہ وہ ظاہری طور پر ایک جسمانی کام کرنے جا رہے ہیں. جی جی, لیکن چونکہ ہم لوگ کے لیے کام ذہن ہے جو کام کرنے کا پرزہ, تو وہ تیاری ذہن میں ہو رہی ہوتی ہے. روحانیت میں بھی ایک رشتہ جڑتا ہے اندر کے اس کے ساتھ, جس سے انسان اپنے فطریت سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور کسی اور جگہ سے جڑ جاتا ہے. جی, اور کوئی تعویل, تشریح, انٹرپریٹیشن؟ It's a flight representing the alone to the alone. جی, اٹس اے فلائٹ Of the alone, representing the alone to the alone. اچھا ہاں, آپ کا تو پھر میں میرا خیال ہے اس پہ ایک شعر سنا دوں جو آپ نے کہا
دہر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی. جو آپ نے کہا ہے وہ شعر میں اس طریقے سے ادا کیا گیا ہے. بہرحال یعنی دو اشاریے ہاتھوں کی صورت ہاں نظر آتے ہیں جو اوپر اور نیچے کے ملاپ یا ایک ایسی جگہ پہ موجودگی کی علامت ہے جہاں دونوں ملتے ہیں. جی 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 زمان و مکان یا ہاں وہ زمین اور آسمان کی علامتی ایک پیشکش ہے. لیکن اس میں کیا ہے، زمین پہ کون ہے؟ ہم انسان. اور آسمان پہ کون ہے؟ خدا، وہ قوت جو کائنات کی شیرازہ بندی کرتی ہے. اور یہ دونوں کو جوڑتے ہیں مولانا وہ عشق کے ذریعے سے. تو عشق جو ہے اس کی ریپرزنٹیشن ہے اصل میں اس رقص میں. اور جی، اور وہ جو ہم نے پہلے دیکھا تھا اس دن، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ درویش جو ہیں وہ رقص کرتے ہوئے محویت کے عالم میں چلے جاتے ہیں. اس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ مدارج ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کفن جو ہے یہ قربانی ہے کس کی؟ دنیاوی زندگی کی. یہ جو سفید لباس ہے یہ انہوں نے بتایا نا کہ کفن، کمنٹری کرنے والے نے، تو کفن کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سچ مچ کفن پہن کے رقص کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ دنیاوی زندگی کی قربانی اور اس سے علیحدگی. اور پھر اس فلم کا جو حصہ آپ نے پہلے دیکھا ہے اس میں وہ محویت کے عالم میں پھر اوپر کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. جی، they started transcending the material world. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ یوں اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور پھر بہت اوپر چلے جاتے ہیں. تو یہ معراج ایک قسم کا آپ سمجھ لیں اس کو. میں یہ نہیں کہتی کہ یہ پروفیٹک معراج ہے یا پیغمبرانہ معراج ہے، لیکن صوفی کا بھی ایک معراج ہوتا ہے، یعنی وہ ٹرانسینڈ کر جاتا ہے اس عام زندگی سے ایک اور زندگی کی طرف. اور وہ زندگی ابدی ہے کیونکہ اس میں ابدی حقیقت کے ساتھ اس کا وصال ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک سوال کے بعد ہم چلتے ہیں آج کے موضوعات کی طرف. لیکن اس کا آغاز میں کروں گی دو نظموں کے حوالے سے. میں نے شاید اس دن بتایا تھا آپ کو کہ کچھ نظمیں ہیں نا جس میں شمع مثلاً اور جگنو اور یہ ان کا میں نے ذکر کیا تھا. تو علامہ جب پروانے سے جگنو کی طرف سفر کا آغاز کرتے ہیں تو وہ عشق کی سرحد عبور کر کے آگہی اور بیداری ذات تک چلے جاتے ہیں. تو یہ سفر ہے علامہ کا. ابھی تک تو ہم صوفیاء کی بات کر رہے تھے، لیکن وہ بات ضروری تھی اس لیے کہ یہ ایک جو قربت نظر آتی ہے اقبال میں اور صوفیاء میں. بہت سی اصطلاحیں، ایک نہیں بہت سی اصطلاحیں جو انہوں نے صوفیاء سے لی ہیں، لیکن یہ مشابہت جو ہے اس کا آج ہم ذکر کرتے ہیں. صوفیاء اور اقبال گویا کہ ہمارا موضوع ہے آج کا. اس میں مشابہت کا بھی ذکر ہوگا اور اختلاف کا بھی ذکر ہوگا، اور پھر آخر ہم اس نقطے تک جا پہنچیں گے جس پہ اگلا لیکچر جس موضوع پہ ہونا ہے. اب مشابہتیں آپ میں سے کوئی ہے جو کوئی بتا سکتا ہے کہ علامہ اقبال کے افکار اور صوفیاء کے افکار میں مشابہت کہاں کہاں دکھائی دیتی ہے؟ ہاں جی، ہاں عشق میں ہے، لیکن عشق کے مطلب بدل جاتے ہیں دونوں کے. ہاں دونوں کے. دنیا میں فقر کی زندگی کو ترجیح دینا، جسے امیری میرا طریق امیری نہیں ہے، صحیح ہے. اس کے اندر ہاں کلندری کا ذکر ہے. کلندری نہیں، ان کی شاعری میں کلندری کا بہت ذکر ہے، خبر و نظر کا ذکر ہے، فکر و ذکر کا ذکر ہے. یہ تمام اصطلاحات جو ہیں یہ
तसव्वुफ से अल्लामा ने जी On ground performance इकबाल ज्यादा तवज्जो देते हैं because सुफिया में it's more of the नहीं, अभी इख्तलाफ की तरफ ना जाए, मुशाबहत पे रहें. We should be very logical and clear-headed in our discussion. मैं कम से कम इस क्लास में चाहती हूँ कि आप मुशाबहत का मैं पूछ रही हूँ, आप इख्तलाफ का बताएंगे तो फिर it is inconsistent. So be patient, we will discuss. तो मुशाबहतें जो हैं वो एक तो इश्क का तसव्वुर, चाहे उसमें जो फर्क है वो तो बाद में हम उस पर बात करेंगे. जी 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 मुझे इकबाल की शिक्षक में ना थोड़ी सी कंट्रोवर्सी नहीं, अभी बाद में हम करेंगे ना, पहले हम देख लें ना. मुशाबहतें तो हमने दरियाफ्त करनी है ना, बहुत सी चीजें. हम कह देते हैं कि जी वो सूफिया के बहुत करीब थे, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया तफसील से कि किस तरह करीब थे. एक तो वो नफ्सियाती तौर पे करीब थे, वो घरेलू माहौल की वजह से, वो मैंने आपको नुक्ता पहले ही बता दिया जी. और इसके अलावा इश्क का तसव्वुर जैसे कि यहाँ हुआ है, ये फलसफे में इश्क का कहीं पे कोई जिक्र नहीं होता, ये फलसफियाना इस्तिलाह ही नहीं जी. मैडम आपने फरमाया तो पहले पिछले लेक्चर में जी कि सूफिया कराम जो है ना वो रैशनैलिटी को छोड़ देते हैं, उसकी भी कुर्बानी. हाँ जी. तो अल्लामा साहब का एक मुशेर है, खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, मेरा इलाज नजर के सिवा कुछ. ठीक है, उनकी तो बेशुमार शेर हैं. उसके असली हकीकत पर नजर अगर आप रखेंगे तो आपको इश्क की मंजिलें तय करने में आसानी होगी. सही है. कि हर स्टेप के ऊपर आप अकल की अगर गुजरत में फंस जाएं तो वो मंजिल आप हासिल नहीं कर सकते. जी, ये एक चपकलश सी जो है बड़ी मशहूर है इकबाल के बारे में कि जी उनके यहाँ अक्लो इश्क और जज्बे और अक्ल और इल्म को भी, बल्कि क्योंकि इल्म की इस्तिलाह भी वो सूफिया के यहाँ भी है, सूफिया के यहाँ भी है. ये तो मुशाबहत हो गई जो कि सूफिया और जी तो ये मुशाबहत है. उसके अलावा ये है कि सूफिया की तरह इकबाल भी हुस्न ही को असल हकीकत या अल्टीमेट रियलिटी तस्वर करते हैं. सो फॉर इकबाल, जस्ट लाइक द सूफीज और द मिस्टिक्स, the ultimate reality is perfect beauty. And just like the mystics or the Sufis, once again Iqbal believes that humans are in search of this ultimate reality or eternal beauty. हमारे अंदर एक बेकली सी है, सब चीजें हमारे पास होते हुए भी हम बेकरार से रहते हैं. unknown fear. जी, फियर तो नहीं, रेस्टलेसनेस. बेकली जो है ना जी, फियर तो और चीज हो जाएगी ना. फियर नहीं है, बल्कि ये कि एक बेकली, एक बेकरारी सी है इंसान के अंदर. सब चीजें हासिल भी कर ले जो दुनियावी हैं, फिर भी वो बेचैन रहता है. ये आप अगर उनके नफ्सियात या साइकी का तजिया करें तो यू विल सी दैट इवन the great millionaires, the most successful people of the world are restless spiritually. और इसका जिक्र मैंने अपनी एक कहानी में किया हुआ है शहर हॉल में कि एक जो बहुत बड़ा मिलियनेयर है, how lonely he is and voluntarily he has closed himself within himself as well as in a room on the top of a penthouse. तो penthouse से भी ऊपर एक कमरा बनाया हुआ. He has no relationship, no connection with any other human beings. He is just working on computers और उसकी दौलत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. But what that दौलत is, that is illusion, because it is nothing but just the figures. 2000,
to millions, billions, billions and billions. उससे आगे कोई टाइकून्स और ये, what are they? What are they? But कि सिफर लगाते जाएं और वो सिफर का हासिल रूहानी तौर पे सिफर होता है. He was a very lonely man and he died all alone for several months. Nobody was even aware of the fact that he is dead. That is my story. I have given the example from that story here in order to show that how illusions of the world arrest us all the time. We are struggling to earn money, to have a big beautiful house, to have a great मेरा जो वो मैं उस दिन बच्चा लाई थी पोता, तो वो हर वक्त अभी वो बहुत बड़ी कार वो होती है, और मैंने कहा बस कर दे भाई, कारों के अलावा भी सोच. तो whatever we have still, do you remember that lady who came here from MTV? Do you remember who is converted? हाँ जी, जिनकी किताब है. तो she had depicted it very beautifully in her book as well as in her speech. She was almost in tears when she was talking of her spiritual condition. Though she was at the top of her career, she was at the top, at the peak of her career, and yet she said, whenever I used to go to home, I used to feel a strange sort of restlessness. और इसीलिए गोलियों का इस्तेमाल अमेरिकनों के, हाँ तो आप मूवीज में भी देखे इतनी एक नहीं लेते हम, तो अब आके ना अपनी मजबूरी किसी के तहत के ब्लड प्रेशर आई है तो ले ली एक आध ट्रैंक्विलाइजर, वो तो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना फक्के मार. That is their spiritual condition. तो इकबाल does not believe in that sort of consumerism, commercialism, materialism, और ये चीजें बता रही हैं कि वो सूफी थे, क्योंकि सूफी भी दुनिया जिसको कहते हैं वो इन्हीं चीजों का नाम है. जी मैडम, वो मैं मिसाल देना चाह रहा था, पता नहीं मुनासिब है भी क्या, क्योंकि उस शख्स को सूफियाना किस्म के कोई खसूसियात से मिलाना शायद मुनासिब ना हो. वॉरेन बफेट की मैं बात कर रहा हूँ. अच्छा. आज से 3-4 साल पहले ही वो द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, भी वो पहले 5-6 में, तो वो उसकी जिंदगी इंतहाई सादा है. उसी तरह वो 2-3 कमरे के छोटे से घर में रहता है, which doesn't even have a boundary wall. और he does not even keep a driver. उसमें कोई इस किस्म की नहीं है ostentation के लिए मेरा एक शोफर हो and all that. He drives his car himself. And out of his wealth, जो कि उस वक्त थी कोई $40 billion के करीब, उसने $33 billion he donated to Melinda and Bill Gates Foundation, who were researching on AIDS and diseases in Africa. तो इस क्वालिटी को आप क्या कहेंगे? और वो सादा लिबास पहनता है और उसकी जरूरियात इंतहाई सादा हैं. इसको मैं कहूँगी वो सिफरें जो है हटा के उसने किसी और को दे दिए. वो सिफर जो है ना वो किसी 40 बिलियन में से जो है 33 बिलियन 7 बिलियन बहुत होते नहीं, वो उसके बिजनेस है ना, वो उनकी जो ग्रुप है उसके बिजनेस के लिए जो सर्कुलेशन में पैसा है वो तो रहेगा. जी. लेकिन आउट ऑफ द प्रॉफिट्स दैट वाज हिज पर्सनल एसेट्स, ही गेव अवे $33 बिलियन. अगर वो $33 बिलियन पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल, लेकिन हमें नहीं दिए उसने. हमें नहीं दिए. तो मैं वो तो देना चाहता हूँ, लेती नहीं है. मैं नहीं देती. हाँ बिल्कुल सही. इस शख्स से जी. के बहुत से इंटरव्यूज भी मैंने देखे हैं और अक्सर नेट पे बहुत मिल जाता है उसके बारे में. तो मैं नहीं समझता कि उस पर कोई अर्थ होगी. नहीं देखेंगे, आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, दे आर एक्सेप्शंस टू द रूल. We can't say that American society, हाँ सोसाइटी नहीं है. हाँ फर्क तो हर जगह पे है. आप एक स्टेट ऑफ माइंड, मैं तो स्टेट ऑफ माइंड की, कंज्यूमरिज्म एक सोसाइटी में स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है कि जी मेरा मकसद हयात ये है, बस इसको दुनिया मैं कहती हूँ. जो मेरे नजदीक दुनिया, जो मैं वहां जाके समझी थी, मैं यहाँ नहीं समझी.
اس لیے کہ یہاں اس قسم کی دولت ہوتی ہی نہیں کسی کے پاس. بہت کم کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس طرح کی دولت جو وہاں پہ عالم تھا. وہ تو وہاں جا کے پھر مجھے پتا چلا کہ ہندو فلسفے میں جو تصور ہے مایا کا, وہ مایا کے سارے مطلب میرے اوپر کھلنا شروع ہو گئے امریکہ میں جا کے. یہاں نہیں کھلے, یہاں میں نے سبجیکٹ تو پڑھا ہے لیکن کی نظم بھی ہے نا کہ سب مایا ہے. ہاں مٹیریلزم کو اس طریقے سے جی وہ شاید ایلوژن بھی, مایا ایلوژن بھی ہوتی ہے. دیکھیں یہ ایلوژن ہے کہ صفر بڑھتے جا رہے ہیں تو ہے کیا پاس, بھئی کچھ بھی نہیں, 2 کمرے ہی ہیں نا. آپ جس کی مثال دے رہے ہیں اس کے پاس بھی کیا ہے, 2 کمرے ہی ہیں. تو اس کے ساتھ وہ خوش تھا ان 2 کمروں کے ساتھ, نہیں وہ اس کی خوشی یہی تھی کہ اپنی دولت لوگوں میں تقسیم کرے. نہیں تو بہت اوور سمپلسٹی ہے, کیونکہ علامہ نے اگر آپ ان کے کام میں دیکھیے تو جن لوگوں سے انہوں نے مغرب سے فائدہ اٹھایا ہے, جن سے وہ مستفید ہوئے ہیں, ان میں علماء ہیں اور انٹلیکچوئل ہیں, جن میں فلسفی ہیں. فریڈرک نیچے بہت نمایاں طور پر, اور ان کے ادب سے, جرمن ادب سے تو جب یہ وہ لوگ ہیں جو مالی طور پر شاید اتنے امیر نہیں تھے, لیکن یہ دنیا کے بلند ترین اذہان میں سے آتے ہیں, اور اپنے وقت سے علامہ نے ان سے فائدہ لیا. اور ان کے کیونکہ گوئٹے پہ خاص طور پہ علامہ اس لیے ان پہ نظر بار بار ڈالتے ہیں کیونکہ انہوں نے خود مشرق سے فائدہ اٹھایا تھا. حافظ شیرازی ان کے ایک طرح کے مینٹور تھے. اگر آج بھی ان کے شہر غالمیر میں دیکھیں تو ان کی نشانی جو ہے ایک جو میموری میں بنایا گیا ہے, وہ 2 سیٹس ہیں جیسے پرانے صوفہ ہوا کرتے ہیں, کانکریٹ کی بنی ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں, اور اس سے مراد ہے کہ ایک پر وہ بیٹھے ہیں گوئٹے اور ایک پر حافظ شیرازی. پورا قرآن انہوں نے پڑھ رکھا تھا اور تفسیر یا اس کی ایک بک لکھنے بھی جا رہے تھے. علامہ کو ان کی یہ بات اچھی لگی, اور ان کا جو تھا میسج ٹو دا ویسٹ, اس کا جواب ہے جو علامہ نے جو پیام مشرق میں کام کیا. اور جو چیز ظاہری طور پر باوجود اس کے کہ وہ ان علماء سے مستفید ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی کلام میں کہتے ہیں کہ میں تم سے گلہ نہیں کر سکتا. نیچے کو انہوں نے حکیم بلایا اپنی شاعری میں کہ عطار ہو, راضی ہو, رومی ہو, غزالی, کچھ کام نہیں آتا, تو یہ پیغام ایک روحانیت کے ساتھ بہت قریب اور علم سے دور. اور علم کو علامہ نے اسلامی اور جو ایمان کے اعتبار سے نافع علم ہے, جس سے انسانیت کا فائدہ ہو, جس میں آپ کو سیکھنے اور سکھانے کا موقع ملے, کیونکہ وہ ملت کے اس میں یقین رکھتے ہیں. یہ اچھا جی, اب میرا خیال ہے ہم سوری ٹو کٹ یو شارٹ, نہیں بیکاز نہیں یہ بیچ میں آئیں گے, یہ تو آئیں گے. بہت علیحدہ ہے اور یہ تو فرق کی بات کریں, ایک انفرادی شامل ہے. ہاں نہیں فخر ہے. وارن بفیٹ کی اس میں ذات یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جو آپ نے شعر پڑھا تھا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, تو وہ اس میں اس شخص میں چلنے بجائے کہ عرب کے شہزادے جو ہیں, بالکل ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں نا جو کنگ آف سعودی عربیہ ہے اس نے اپنی بیٹی کو کیا تحفہ دیا, اور نیٹ پہ آپ نے دیکھا یہ تو ٹوائلٹ میڈ آف گولڈ. تصویر بھی آئی ہے اس میں. اچھا یہ ذرا میں اس کو آپ لوگ اب بعد میں کریں کیونکہ وہ وقت دیکھیں آگے کی طرف جا رہا ہے. وقت میرے اختیار میں نہیں, بٹ گاڈ, ٹائم از گاڈ اینڈ ٹائم از آلسو منی. دس از واٹ امیریکن سے. تو اب یہ جو صوفیاء ہیں ان کے ساتھ ایک اور مشابہت جو ہے اقبال کی, وہ یہ کہ صوفیاء کے نزدیک عشق وہ کائناتی قوت ہے جو کہ کائنات کے نظام کو چلاتی ہے. اور یہ جو ابھی آپ نے رقص درویشاں دیکھا تھا, اس میں علامتی طور پہ یہ چیز ظاہر کی گئی ہے کہ تمام اجسام فلکی جو ہیں آپ دیکھیں وہ چکر میں ہوتے ہیں, چکر لگاتے ہیں, گھومتے ہیں, طواف. اور
اور ان کو کون سی چیز ہے جو متحرک کر رہی ہے کائنات میں. انجم ہیں, اجسام فلکی دوسری قسم کے بھی ہیں, planets and stars both are part of the universe, and the motivating force and the controlling force is ishq according to the Sufis and also according to Iqbal. تو بکھرے ہوئے اجزاء یا بکھرے ہوئے مظاہر جو ہیں کائنات میں, ان کی شیرازہ بندی جو قوت کر رہی ہے وہ عشق ہے. اور اس پہ ابو علی سینا کا بھی ایک میری کتاب میرا خیال باہر ہی ہے, ورنہ میں آپ کو سناتی, کہ انہوں نے بھی ایک چھوٹا سا پیمفلٹ ٹائپ, جس کو کتابچہ کہنا چاہیے, وہ لکھا ہوا ہے کہ عشق جو ہے وہ ہر کی قوت ہے, کائناتی قوت ہے, وہ شیرازہ بندی کرتی ہے فرد کی شخصیت کی بھی اور کائنات کی بھی اور معاشرے کی بھی, اگر ہم معاشرے کے حوالے سے بات کریں تو یہ ایک اشتراک خیال نظر آتا ہے یہاں تک. لیکن اس سے آگے پھر ہمیں اختلاف نظر آتے ہیں, اور وہ اختلاف اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ صوفیاء کے دو فرقے ہیں یا دو مکتبہ ہائے خیال, میں کہہ دیتی ہوں, فرقے کا لفظ ذرا خطرناک سا ہے, مکتبہ ہائے خیال ہیں. ایک کا نام کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے, مجھے بتائیے. جی جی تو کون ہی نہیں کہہ رہا. ایک ضمنی سوال اگر عشق کے حوالے سے. جی جی کیجیے. یہ جو عشق کی تعمیری اور تخلیقی قوت کی بات کریں تو آپ برڈ اسٹاپ کے کریٹو لو سے کس طرح سے کریٹو لو سے؟ He didn't talk about love, he talked about will to live life along with all. وہ جو بہت مشہور کی کتاب بھی ہے اس میں ایک چھوٹا سا انہوں نے کے بعد سے کریٹو ایموشن کے حوالے سے کچھ تذکرہ کیا. ہاں نہیں, بات اصل میں یہ ہے کہ اس وقت تو ہم پھر موضوع سے پھر ہٹ جائیں گے, تو یہ تو ہم باہر چائے پہ بھی یہ بات کر سکتے ہیں. یہ پھر میں ہٹنا نہیں چاہتی کیونکہ وہ گھڑی آپ کے سامنے بھی ہے اور میرے سامنے تو بہت زیادہ ہے. اچھا جی, انہوں نے بالکل صحیح کہا, ایک وحدت الوجود اور دوسرا بھی صحیح جواب آیا ہے وحدت الشہود. اچھا, اب یہ علامہ کا جو اختلاف شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ وحدت الشہود کی طرف ابتدا میں ان کا اس طرف رجحان دکھائی دیتا ہے, اور صوفیاء کی اکثریت کا رجحان وحدت الوجود کی طرف ہے. اس میں بڑے بڑے نام آتے ہیں, اب ابن العربی مثلاً, اور ہمارے اپنے جو یہاں مقامی صوفیاء تھے ان میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ وحدت الوجود سے تعلق رکھتی تھی. اب وحدت الوجود سے تعلق رکھنے والے جو ہیں پینتھیزم, میم جزیل, اچھا, تو اس کا نقطہ نظر کیا ہے کہ اصل حقیقت چاہے وہ خدا ہے, وہ ازلی حسن ہے, یا کوئی اور نام اس کا مختلف مذاہب کے حوالے سے رکھا جاتا ہے یا مسلکوں کے حوالے سے, جو بھی ہے وہ اس کائنات اور اس دنیا کے تمام مظاہر کے اندر موجود ہے, سرایت کر چکی ہے. سریت بلکہ اسی ان معنوں میں بھی کئی لوگ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کرسی جو ہے اس میں بھی خدا ہے, اور دوسرے انسانوں میں تو خود ہی ہے, لیکن جتنی بے جان چیزیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں ان کے اندر بھی خدا ہے اور عشق بھی موجود ہے. اگر ایک پتھر لڑک کر ڈھلوان سے نیچے کی طرف آتا ہے
تو ہم تو ذرا سائنسی تعلیم یافتہ لوگ ہیں نا، مغربی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہم تو کہیں گے کہ کشش ثقل پتھر کو کھینچ رہی ہے اور وہ زمین کی طرف آ رہا ہے، لیکن صوفیاء کے مطابق یہ عشق ہے جو پتھر کو کھینچ کے لا رہا ہے زمین کی طرف۔ تو کیونکہ زمین میں بھی خدا ہے۔ اب دیکھیں یہ آپ نے جو دیکھا ہے ابھی رقص، اس میں بھی تو پاؤں جو ہے زور سے زمین پہ بھی تو مارا جا رہا ہے، زمین سے وابستگی کا بھی تو اظہار ہے، انہوں نے تو کہا تھا، لیکن وہ ان کے رقص کے حوالے سے ہی شاید کہا تھا۔ ہاں جی، تو ہر چیز میں خدا ہے۔ اب علامہ کی ابتدائی جو زندگی ہے، دراصل بات یہ ہے کہ علامہ کے بارے میں بہت سے مباحث اور بہت سے تنازع اور بہت سے سوال اس وقت بھی اٹھائے جاتے تھے اور اب بھی اٹھائے جاتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں جی، کوئی کہتے ہیں جی وہ یہ کیوں تھے، کوئی کہتے ہیں جی وہ یہ بھی تھے اور وہ بھی تھے، وہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اقتضاد جیسے ابھی آپ نے کہا۔ تو اصل میں ہر مفکر جو ہے، علامہ کو میں بنیادی طور پہ مفکر سمجھتی ہوں، کسی اور حیثیت سے میں نہیں انہیں دیکھ رہی۔ مفکر کا ہمیشہ ایک فکری سفر ہوتا ہے، اور وہ فکری سفر جو ہے وہ تبدیلی کا نام ہے، یعنی شروع میں اس کی سوچ اور ہوتی ہے، پھر وقت گزرنے کے ساتھ، اس کو تضاد نہیں ہم کہتے، اس کو کہتے ہیں ارتقاء، جی، ڈیولپمنٹ آف تھاٹ یا ایوولوشن آف تھاٹ، ایوولوشن آف تھاٹ، اور وہ ہر مفکر میں ہے، یعنی وہ کارل مارکس میں بھی ہے۔ کارل مارکس started from Hegelianism and then he took certain elements of Hegelianism, accepted them, rejected the others with the passage of time. He became the chief opponent of Hegel. تو یہ کوئی تضاد نہیں اسے ہم کہتے ہیں، یہ وقت کے ساتھ ایک تبدیلی ہے سوچ کے اندر، جیسے ہماری جسمانی تبدیلیاں وقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں، ایسے ہی مفکر کے ذہن میں یہ تبدیلیاں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ تو پہلے وحدت الوجود کی طرف ان کا یقیناً رجحان تھا، اور رومی کو مرشد بنانا بھی تو یہ چیز ظاہر کرتا ہے، لیکن بعد میں چند وجوہات کی بنا پہ وہ وحدت الشعور کی طرف جو ہے ان کا رخ ہو گیا، اور پھر وہ قادم آخر until his death he remained a pantheist, not a pantheist but panentheist, that is وحدت الشعوری۔ اور وہ کس وجہ سے انہوں نے یہ he realized that there are certain elements of thought in pantheism which are un-Islamic، اور اس لیے کہ بندہ بندہ ہی ہوتا ہے اور خدا خدا ہوتا ہے۔ The distinction between the humans and God should not be forgotten۔ اور نمبر 2 یہ کہ صوفیوں کے مطابق جب وصال ہوتا ہے اور جو اس کل سے مل جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان یا صوفی اپنی انفرادیت کھو بیٹھتا ہے۔ But according to Iqbal, the individuality is the main asset of a human being. So if he loses his individuality, then that sort of journey is not in the right direction. So he says that after Visal, not only the Sufi retains his individuality, he also keeps his identity and his khudi develops. یہ خودی کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، جی میں آتی ہوں آپ کی طرف، لیکن یہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ جیسے جذب کی کیفیت میں منصور حلاج نے کہہ دیا تھا کہ انا الحق، آئی ایم دا ریالٹی۔ جی جی میں سے آپ بات وجود کہتے ہیں اندر، اور خصوصاً شاہ ولی اللہ نے اس کے بعد جی جی اس کے اپنے اندر 2 میجر اسکول آف تھاٹس ہیں۔ جی جی ایک جو ہے وہ بات شہود کے موقع کی تقریباً وہ ایک انہوں نے ہاں تھوڑا بہت، اور ایک جو ہے جن کو زیادہ کیا جاتا ہے منصور بن قیس۔ ابن
अल अरबी भी आप कह सकते हैं, हाँ वो जरा, हाँ तो इन दो में क्या हम यहाँ पे कुछ वो करेंगे फर्क, क्या इसको एक ही ब्रैकेट में रखें, क्योंकि वो कुछ नहीं, आपको मैं बताऊं कि अल्लामा जो है ना, बुनियादी तौर पे उनके अफकार इर्तबाती हैं. What does it mean in English if I explain it? Change. And yes, of course you can say that, but technically I will say that he synthesizes certain things. A syncretic thinker is the person who does not reject anybody and who does not accept anybody in his totality. And this is a very difficult thing, to choose certain elements which are in consistency with your major system of thought, that is खुदी. अब वो तो नहीं कह सकते खुदी को बना हो जाती है विसाल के बाद. How can he say that? His whole philosophy hinges on the concept of खुदी. लेकिन वहाँ पे तो वादत शुबुत से भी परे हो जाते हैं. नहीं, वादत वो इसलिए कि ही वॉज बेसिकली ए थिंकर, वो मैं आती हूँ उसमें भी बात करेंगे. लेकिन ये कि जैसे मैंने कहा कि डज नॉट, एक हम लोग हैं ना, हम या तो किसी से मुतासिर हुए, सारा कुछ उसका अपने ऊपर तारी कर लिया. मैं कार्ल मार्क्स से मुतासिर हुई, मैंने उसके किसी के आइडिया पे सोचा ही नहीं कि भाई ये गलत भी हो सकता है ये प्रैक्टिकेबल ना हो, यानी क्रिटिक नहीं होती आम बंदे के ज़हन में. लेकिन जो मुफक्किर होता है वो क्रिटिकल भी होता है, एट द सेम टाइम ही इज ओपन माइंडेड. If there is an element of truth in anybody's system of thought, accept it. अना का मसला तो नहीं है ना इसमें.